آخر کار حضرت لوط علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی اور خدا کی طرف سے اس قوم کے تباہ و برباد ہونے کا حکم آ گیا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف جلا وطن ہونے کے بعد لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینے اور ہر قسم کے شرک و بت پرستی کے خلاف جہاد کرنے میں مصروف تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ ایک عظیم پیغمبر تھے، انہی کے زمانے میں ہوئے ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ ہی کی طرف سے مامور ہوئے تھے۔ گمراہوں کو تبلیغ و ہدایت کرنے کے لیے شام کے ایک علاقہ یعنی سدوم کے شہروں کی طرف آپ کو بھیجا گیا۔ وہ ایک ایسی گنہگار قوم کے درمیان آئے جو شرک اور بہت سے گناہوں سے آلودہ تھی۔ آخر کار فرشتوں کا ایک گروہ اس قوم کی ہلاکت پر مامور ہوا، لیکن وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی وضع و قطع سے سمجھ گئے کہ یہ کسی اہم کام کے لیے جا رہے ہیں، اور صرف بیٹے کی ولادت کی بشارت کے لیے نہیں آئے، کیونکہ اس قسم کی بشارت کے لیے تو صرف ایک ہی شخص کافی ہے۔ قوم لوط پر عذاب سے پہلے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے ملاقات کا ذکر ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس وقت ہمارے الچی حضرت ابراہیم کے پاس بشارت لے کر گئے، انہیں اسحاق و یعقوب کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی، اور پھر قوم لوط کی بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس شہر اور اس میں رہنے والوں کو ہلاک کر دیں گے، کیونکہ یہ ظالم قوم ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط پر عذاب کی خبر سنی تو آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی فکر ہوئی اور کہا اس آبادی میں تو لوط بھی ہے، اس پر کیا گزرے گی؟ مگر فرشتوں نے فوراً جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، ہم ان سب لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس بستی میں رہتے ہیں، ہم اندھا دھند عذاب نہیں کریں گے۔ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو نجات دیں گے، محض ان کی بیوی جو اس قوم کے ساتھ ہی مبتلا عذاب ہوگی۔ اس سے ایک بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ اس علاقے کی تمام آبادیوں اور بستیوں میں صرف ایک ہی خاندان مومن اور پاک نفس تھا، اور خدا نے اسے عذاب سے نجات دی، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، ہم نے وہاں ایک خاندان اور ان کے سوا کسی کو بھی مسلمان نہ پایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب ہمارے رسول لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے پر انتہائی پریشان ہوئے اور ان کی فکر اور روح مضطرب ہوئی۔ اسلامی روایات میں آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہے تھے، وہ ان کے ہاں مہمان ہونا چاہتے تھے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کی پذیرائی بھی چاہتے تھے، لیکن اس حقیقت کی طرف بھی ان کی توجہ تھی کہ ایسے شہر میں جو انحراف جنسی کی آلودگی میں غرق ہے، ان خوبصورت نوجوانوں کا آنا طرح طرح کے مسائل کا موجب ہے۔ اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام سخت مشکل سے دوچار ہو گئے، اور انہوں نے اپنے آپ سے ہی کہنا شروع کیا کہ آج بہت سخت اور وحشتناک دن ہے۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنے مہمانوں کو اپنے گھر لے جاتے، لیکن وہ کسی قسم کی غفلت میں نہ رہیں تو اس لیے انہیں بتا دیا کہ اس شہر میں شریر اور منحرف لوگ رہتے ہیں، تاکہ اگر مہمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو صورتحال کا اندازہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب تک یہ پیغمبر 3 مرتبہ اس قوم کی برائی اور انحراف کی گواہی نہ دیں، انہیں عذاب نہ دیا جائے، یعنی یہاں تک کہ ایک گنہگار قوم سے متعلق بھی حکم خدا عدالت کے ایک عادلانہ فیصلے کی روشنی میں انجام پائے۔ اور ان رسولوں نے راستے میں 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی گواہی سن لی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کو اتنی دیر تک کھیت میں ٹھہرائے رکھا کہ رات ہو گئی، تاکہ شاید اس طرح اس شریر اور آلودہ قوم کی آنکھ سے بچ کر حفظ و آبرو کے ساتھ ان کی پذیرائی کر سکیں۔ لیکن جب انسان کا خود دشمن ان کے گھر میں موجود ہو تو پھر کیا ہی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ ایک بے ایمان عورت تھی اور اس گنہگار قوم کی مدد کرتی تھی، جب اسے ان نوجوانوں اور خوبصورت مہمانوں کے آنے کی خبر ہوئی تو چھت پر چڑھ گئی۔ پہلے اس نے تالی بجائی، پھر آگ روشن کر کے اس کے دھوئیں کے ذریعے اس نے ساری قوم کو آگاہ کیا۔ شہر والوں کو جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے نئے مہمانوں کا پتہ چلا تو وہ ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں وہ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے تھے
گمراہی کی شرمناک وادی میں بھٹکنے والے ان افراد کا خیال تھا کہ گویا نرمال ان کے ہاتھ آ گیا ہے۔ خوبصورت اور خوش رنگ نوجوان، اور وہ بھی لوط کے گھر میں۔ شہر کے بہت سے لوگ ٹولیوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک بے شرم اور ذلیل تھے۔ ان کا عمل ایک ایسا شرمناک عمل ہے کہ شاید اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جانوروں میں بھی یہ عمل بہت ہی کم دیکھنے میں ملتا ہے، اور یہ عمل اگر کوئی انجام دیتا بھی ہے تو کم از کم چھپ چھپا کر اور احساس شرمندگی کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ لیکن یہ بدکار اور کمینہ صفت قوم کھلم کھلا ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کا شور و گل سنا تو بہت گھبرائے۔ انہیں اپنے مہمانوں کے بارے میں بہت خوف ہوا، کیونکہ ابھی تک وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مہمان یہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ لہٰذا وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یہ میرے مہمان ہیں اور میری آبرو نہ گواؤ۔ یہ بات تو سب انسانوں میں ہے، چاہے مومن ہوں یا کافر، موجود ہے کہ وہ مہمانوں کا احترام کرتے ہیں۔ تم کیسے انسان ہو کہ اتنی سی بات بھی نہیں مانتے؟ اگر تمہارا کوئی دین نہیں تو کم از کم آزاد انسان تو بنو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ آؤ خدا سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے شرمسار نہ کرو۔ لیکن وہ بہت منہ پھٹ تھے۔ بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام سے ایسا مطالبہ کیا ہے، الٹا اس طرح سے پیش آئے جیسے حضرت لوط علیہ السلام سے کوئی جرم سرزد ہوا ہو۔ انہوں نے اپنی زبانیں دراز کر لیں اور اعتراض میں کہا، کیا ہم نے تجھ سے یہ نہ کہا تھا کہ دنیا والوں کو اپنے یہاں مہمان نہ ٹھہرانا اور نہ ہی کسی کو اپنے یہاں پہ آنے دینا؟ تم نے اس کی خلاف ورزی کیوں کی اور ہمارے کہنے پر عمل کیوں نہ کیا؟ بہرحال جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی یہ جسارت اور کمینہ پن دیکھا تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا تاکہ انہیں خواب غفلت سے بیدار کر سکیں۔ آپ نے کہا کہ اس غلط راستے پر کیوں چلتے ہو؟ اگر تمہارا مقصد جنسی تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو صحیح اور جائز طریقے سے شادی کر کے اسے کیوں نہیں پورا کرتے؟ یہ میری بیٹیاں ہیں، تیار ہوں کہ انہیں تمہاری زوجیت میں دے دوں۔ اگر تم صحیح کام انجام دینا چاہو تو یہ راستہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تو چند بیٹیاں تھیں اور ان افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن مقصد یہ تھا کہ ان پر حجت تمام ہو جائے اور کہا جائے کہ میں اپنے مہمانوں کے احترام اور حفاظت میں تمہیں تمہاری برائی کی دلدل سے نکالنے کے لیے اس حد تک اظہار کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات واضح ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام یوں ہی اپنی لڑکیوں کا عقد ان مشرکوں اور گمراہوں سے نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ پہلے ایمان لے آؤ تاکہ بعد میں اپنی لڑکیوں کی شادی تم سے کروں۔ لیکن افسوس، شہوت اور ہٹ درمی کے اس عالم میں ذرا بھی ان پر انسانی اخلاق اور جذبہ باقی ہوتا تو کم از کم اس امر کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ شرمندہ ہو کر واپس چلے جاتے۔ مگر نہ صرف کہ وہ شرمندہ نہ ہوئے بلکہ اس جسارت میں اور بڑھ گئے اور چاہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ وہ قوم حرص و شوق کی عالم میں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے بڑی تیزی سے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف آئی، مگر اس تباہ کار قوم نے نبی خدا حضرت لوط علیہ السلام کو بڑی بے شرمی سے جواب دیا، تو خود اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہمارا تیری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں، اور یقیناً تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ وہ مقام تھا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے تھے اور پریشانی کے عالم میں فریاد کی، اے کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں اپنے مہمانوں کا دفاع کر سکتا، یا کوئی قوم و قبیلہ میرے پیروکاروں میں سے ہوتا۔